بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ نے مسلمان پیدا کیا ہے اور پاکستان جیسا عظیم وطن ہمیں نصیب فرمایا۔ آج ہمارے وزیر اعظم صاحب میاں شہباز شریف صاحب نے فرمایا کہ ملک کا معاشی استحکام جو ہے سیاسی استحکام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر ملک میں سیاسی استحکام ہوگا تو ملک کی معیشت چلے گی۔ بالکل صحیح بات فرمائے میاں صاحب، لیکن کافی دیر بعد آپ کو یاد آیا۔ آپ کو کاش جن دنوں آپ ملک کو عدم استحکام کا شکار کر رہے تھے، تقریباً 8 مہینے ہو گئے، اس وقت آپ کو یاد آ جاتا کہ ملک کی معیشت تباہ ہو جائے گی، ہم اپنے حوث اقتدار کو کچھ دیر کے لیے کنٹرول کر لیں۔ 1 سال تھا، نہیں سال بھی نہیں تھا، آخری چند مہینے تھے، ہم ان کو اس حوث کو کنٹرول کر لیں تاکہ ملک میں استحکام رہے، لیکن آپ سے کنٹرول نہیں ہو سکا۔ آپ نے ملک میں عدم استحکام پیدا کیا۔ زرداری جیسے، جسے آپ چور کہتے تھے، جسے کبھی 10% کہتے تھے، کبھی 100% کہتے تھے، اور جس کا پیٹ پھاڑنے اور لاہور اور لاڑکانہ اور کراچی اور پشاور اور اسلام آباد کی سڑکوں پہ گھسیٹنے کی دھمکیاں جس کو دیتے تھے، اس زرداری کے اشاروں پہ آپ میاں صاحب، میں بڑی معذرت سے کہہ رہا ہوں، آپ ایسے ناچے جیسے بندر مداری کے اشاروں پہ ناچتا ہے، اور آپ نے مسلم لیگ کا بیڑا غرق کر دیا۔ پاکستان بنانے والی جماعت، جسے نظریاتی لوگ سمجھتے تھے یہ ہماری جماعت ہے، نظریہ پاکستان پر یقین رکھنے والے، بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ مریم نواز کی 1 to 1 ملاقاتوں نے، اور نوڈیرو میں جا کے راتیں رہنے، اور گلگت بلتستان میں 1 to 1 ملاقاتوں نے مسلم لیگ کے کارکن کو بیچارے کو تباہ کر دیا۔ اب پیپل پارٹی کی بقا نون لیگ کی مخالفت میں تھی، اور نون لیگ کی بقا پیپل پارٹی کی مخالفت میں تھی۔ آپ اسی نام پہ تو ووٹ لیتے رہے، بلکہ اسی نام پہ آپ نے 30 سال قوم کو بیوقوف بنائے رکھا۔ جس دن سے آپ نے ان کے ساتھ اب جفیاں ڈالی ہیں، آپ نے ملک کو استحکام کی طرف لے جانے کے لیے ڈالی یا ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے ڈالی؟ تو یہ بات کہتے ہوئے میاں صاحب، اگر کوئی انسان کے اندر آخر ضمیر نامی چیز بھی ہے، اگر کوئی باقی رہ گیا ہے، تو آپ کو معافی مانگنی چاہیے تھی، قوم سے معافی مانگنی چاہیے تھی کہ ہم نے ملک کو عدم استحکام کا شکار کیا ہے، ہم نے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ہم قوم سے معافی مانگتے ہیں اور اپنی اس غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے استعفے دے کے نئے الیکشن پہ جاتے ہیں۔ یہ تو آپ کو زرداری جو آپ سے بدلہ لے رہا ہے، جو مسلم لیگ کو تباہ و برباد کر کے چھوڑے گا، پہلے مریم نے کیا۔ اب مریم نے اپنے باپ کو وزارت عظمیٰ سے نکلوایا ڈان لیگز کر کے، اور پھر مریم نے اپنے باپ کو ملک سے باہر نکلوایا، اپنے بھائیوں کو باہر بھگایا، اسحاق ڈار کو بھگایا، اور خود بھی باہر چلی گئی، اور یہاں اس نے اداروں کے ساتھ لڑائی کی، پھر اداروں کے بوٹ پالش کیے۔ کوئی ایک نظریہ جس پہ آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کو پتہ ہے سیاسی لوگ ہیں، سیاسی لوگ 5 سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال بھی انتظار کرتے، آپ سے 3-4 سال بھی انتظار نہیں ہو سکا۔ گزشتہ حکومت کے دوران آپ نے خوب شور شرابہ ڈالا اور سلیکٹڈ کرتے رہے، باجوہ پہ الزام لگاتے رہے، پھر اسی باجوہ کے تلوے چاٹنے لگ گئے۔ اب پھر کم از کم آج معافی تو مانگ لینا کہ آپ نے ملک کو چلنے نہیں دیا، آپ نے ملک کو عدم استحکام کا شکار کیا۔ اب سارے لکھنے والے، واقفان حال، جاننے والے، اور بلکہ میں اگر یوں کہوں کہ آپ کے لاڈلے، بلکہ آپ کے لفافے،
آپ کے پے رول پہ صحافی جتنے ہیں انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ 2018 میں خان سلیکٹڈ نہیں تھا، خان کو روکا گیا، بہت ساری سیٹیں اس کی برباد کی گئیں اور اسے صحیح معنوں میں پوری طاقت سے آنے نہیں دیا گیا۔ اس میں باجوہ کا بڑا ہاتھ تھا، اور پھر کچھ سال 2 سال جو باجوہ نے عمران خان کا ساتھ دیا، اب اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے وہ سب چوروں کو اکٹھا کر کے دوبارہ اقتدار میں لے آیا۔ تو کم از کم آپ قوم کے سامنے اسے تسلیم تو کریں نا، مانیں تو صحیح، معافی تو مانگیں تو ملک کا استحکام کی طرف آ جائے۔ اب آپ چاہتے ہیں کسی طرح مسلم لیگ کو بچائیں، آپ چاہتے ہیں کسی طرح جان چھڑائیں، لیکن زرداری آپ کی جان نہیں چھوڑے گا، فضل الرحمان آپ کی جان نہیں چھوڑے گا اس وقت تک جب تک سارا خون آپ کا نچوڑ کے آپ کو بالکل بے بس نہ کر دے۔ جوک ہوتی ہے نا، جوک لگ جائے، جب تک وہ جتنا خون اس کو چاہیے ہوتا ہے پی نہ لے، اس وقت تک پھر وہ چھوڑتی نہیں۔ تو جھونکیں آپ کو لگی ہوئی ہیں تو فضل الرحمان اور زرداری کی صورت میں، جو سب سے بڑا کون کہہ رہا ہے؟ آپ کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ اس رجیم چینج میں سب سے بڑا نقصان اور خسارہ جو ہوا ہے وہ نون لیگ کا ہوا۔ نون لیگ تباہ و برباد ہو گئی، نمبر 1۔ نمبر 2، ایم کیو ایم کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اور فضل الرحمان صاحب کا خیال یہ ہے کہ میری جتنی سیٹیں تھیں شاید میں وہ لے جاؤں گا، لیکن فضل الرحمان صاحب آپ نے ابھی تجربہ تو کر لیا نا، ضمنی انتخابات میں مردان میں، کرک میں، بنوں میں، ان جگہوں پہ آپ نے الیکشن لڑ کے اندازہ کر لیا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ آپ کو اس ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے کی سزا ضرور ملے گی انشاءاللہ العزیز۔ میرے رب نے چاہا تو اس ملک کے ساتھ جس نے ظلم اور زیادتی کی ہے اس کو بدلہ ملا ہے، اور آج اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو پرویز مشرف کی بیچارے کی حالت دیکھ لے۔ اور چند دنوں تک قمر جاوید باجوہ بھی عبرت کا نشان تقریباً بن ہی گیا ہے۔ عوام کا بچہ جو کچھ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے، کاش اس کو سنائی دے اور وہ بھی اپنی زندگی میں چلتے پھرتے توبہ کر لے۔ ملک کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، خان صاحب چلے گئے روس نے بڑا ویلکم کیا، امریکہ کو بڑی تکلیف ہوئی، اور یہاں پی ڈی ایم کو بھی بڑی تکلیف ہوئی کہ کیوں گئے ہیں۔ باجوہ صاحب نے خان صاحب کو تو کہا ٹھیک ہے جانا چاہیے، ادھر کہا اپنے جو ان کے ہینڈلر سے بڑے ان کو کہا کہ وہ مانتا نہیں کسی کے، اپنی مرضی سے گیا ہے، اور یہاں ایک پروپیگنڈا مہم ان کے خلاف شروع کی۔ تو اب نون لیگ وہی تھوکا ہوا چاٹنے گئی ہے روس، اور وہ رسپانس بھی نہیں ملا۔ پہلے خبریں تو آئیں کہ چھٹی کروا دی انہوں نے، اب آج خبر سن رہا ہوں کہ ان کے ساتھ بات چیت ہو گئی ہے۔ تو پھر آپ یہ تسلیم تو کر لینا کہ جو بات خان کو سال پہلے سمجھ آ گئی تھی کہ ہمیں اس رستے پہ چلنا چاہیے، وہ امریکہ جس کے لیے آپ نے 100 جوتیاں بھی کھائیں، 100 پیاز بھی کھائے، اپنی سیاست کا بیڑا غرق بھی کروا لیا، وہ آپ کی مدد کرنے کو بھی تیار نہیں، آئی ایم ایف آپ سے بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے، اور کچھ قرضہ دینے کو بھی تیار نہیں ہے امریکہ۔ تو جدھر سے مل سکتا تھا ادھر سے آپ نے خراب کر دیا تھا، اب آپ ادھر جا رہے ہیں۔ اللہ آپ کو ہدایت دے دے۔ آپ اگر ملک کو استحکام کا شکار کرنا، سیاسی استحکام لانا چاہتے ہیں، عدم استحکام سے بچانا چاہتے ہیں، تو اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں، اور ساری قوم کے سامنے کہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے غلط فیصلے کیے، اور پھر فوری الیکشن کروائیں اور میدان میں آئیں۔ جتنی سیٹیں بھی آپ کو ملیں کوئی بات نہیں، میدان کھلا پڑا ہوا ہے، کوئی ساری عمر کے لیے تو کوئی منتخب ہو کے نہیں نہ آتا، تو 2 سال 4 سال نکال لے گا، آپ پھر میدان آپ کے پاس ہے۔ لیکن یہ جو رستہ آپ نے اختیار کیا ہوا ہے، جب نئے الیکشن کی بات کرتی ہے اپوزیشن، اس وقت وفاقی حکومت میں جو آپ کی اپوزیشن ہے، تو آپ کی جان نکل جاتی، زرداری صاحب کی ٹانگیں کانپنی شروع ہو جاتی۔ مولانا کہتے ہیں ہم تو 1 سال کی ایکسٹینشن لیں گے، ہم اکتوبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ سبحان اللہ، مولانا کتنا غور کھانا ہے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اسے انسان اتنا لالچی واقع ہوا ہے کہ اس کو سونے کی ایک وادی مل جائے تو یہ دوسری کی خواہش کرتا ہے، اس کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ اللہ کرے آپ کا پیٹ بھر جائے، آپ ملک لوٹ کے کھا گئے، پیسہ باہر لے گئے، ملک کو آپ نے تباہ حال کر دیا، لیکن آپ کے پیٹ ابھی نہیں بھر رہے۔ میرا رب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اس ملک کی حفاظت فرمائے اور اسے دیانتدار اور با کردار قیادت عطا فرمائے۔